پتہ نہیں کون سا نبی ہے، وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ ان نبی سے مراد ہی آپ ہیں، اس عظیم الشان. اور یصلون باب تفعیل، باب تفعیل میں ہوتا ہے تکرار. اذن، اذان تکرار ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک تکرار ہے. ھذا بلاغ للناس تکرار ہے. اللہ اور اللہ کے فرشتے اس محبوب پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، لہذا یا ندا، ایہا تنبیہ، الذین آمنوا اکرام. کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں، یا ایھا الذین ہادوا، یا اہل الکتاب. ہمیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اپنے نبی کو دوسرا ہے، اپنے نبی کو پہچان. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى افتمارونه على ما يرى. کیا مقام بتایا جا رہا ہے. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. میرے تخیل میں ایک بات آتی ہے، مثلا عزیز الرحمن کو پتہ چلے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں بہت سخت، اور بات بھی غلط ہے، بات بھی صحیح نہیں ہے، تو جب یہ میرے پاس آئے گا صفائی پیش کرنی، تو خود معمولی نارمل انداز میں نہیں بولے گا، وہ جلدی سے بول. مولانا صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ہوتا ہے 18 دن وحی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا. دیکھو یہ صرف عربی ذوق کی وجہ سے بول رہا ہوں، تفسیر میں کہیں نہیں ہے. اس کے رب نے چھوڑ دیا. ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ تو بس آپ کا دل پکڑا گیا، چونکہ اپنوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کھا جاتی. بس یہ کیفیت بننی تھی تو اللہ نے جبریل کو بھگایا. تو جبریل میرے تخیل میں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس نے آتے یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. یہ لہجہ میرے خیال میں جبریل کا ہے. کئی ترجمے ہیں لیکن امام راضی کا جو ایک ترجمہ ہے، آپ کے روشن چہرے کی قسم اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک. جہاں صرف چھوڑنے کا معنی ہے وہاں کاف لگایا کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں. جہاں ناراضگی کا معنی ہے وہاں کاف نہیں لگایا وما قلاک، بلکہ اس کو مطلق کر دیا وما قلا. ناراض کوئی نہیں ہے. باریکی سمجھ رہے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آپ کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے پورے قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَتَرْضَىٰ نہیں، ثُمَّ تَرْضَىٰ نہیں،
فا کیوں ہے؟ ابھی میں نے پہلے بتا فور، اتنا دوں گا کہ ایک دم آپ راضی ہو جائیں گے، یہ ہے فترضا، فترضا۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا۔ کیسے؟ دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر دمشق میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، اور نکلتے ہی اذان دے گا۔ پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی۔ میدان معشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے۔ اس دن سن لینا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اقبال کا گلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فلسفہ رہ گیا کلکین غزالی نہ رہی۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا، میں سب سے آگے ہوں گا اور خلقت میرے پیچھے ہوگی۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، سارا معاشر خاموش ہوگا، اکیلا بولنے والا ہوں۔ انا شافہم اذا حبسوا، سب کو زمین پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، جب نا امیدی چھا جائے گی میں انہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ ادخلها وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار بعد میں ہوں گے۔ جنت ہی ہیں لیکن بعد میں ہیں، غریب لوگ پہلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا چیز ہوگی؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے، اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیکھا ہے۔ یہ مسجد ہے دارالقرآن، اس سے آپ مزید خوبصورت بنانا چاہیں اور شروع ہو جائیں 1 سینٹی میٹر پہ کچھ کرنا، 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد وہ کھڑ کے جگہ ہی مک گئی ان کی کرنی۔ ایک لڑکی دلہن بنتی ہے، پارلر جاتی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، وہ منہ ہی مک جاندہ ہے ان کی کرن، اور دا ڈبا تھا نہیں وہ منہ تے مارنا، نہ ساری سرفیوں نو تھپڑی تو ڈین بن جاوی۔ اور میں کیسے سمجھاؤں کہ جنت الفردوس کی حور کو اللہ نے جس دن پیدا کیا، سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال پہلے کائنات بنی ہے، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ اس کے چہرے میں کتنی صلاحیت ہے، 25 ارب سال سے 5 دفعہ روزانہ زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ ابھی قیامت تک کا زمانہ پڑا ہوا ہے۔ سب سے ادنا درجے کا جنت ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا، 80,000 نوکر ہوں گے۔ جب وہ دروازہ کھلے گا تو سامنے نوکر ہوگا، اس کے سامنے ہمارے پنجاب میں روایت ہے ہم اپنے بڑوں کو گوڈوں سے پکڑتے ہیں، ایسے گوڈوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ہماری روایت ہے۔ تو وہ ایسے سر جھکائے گا، کہے گا ماہ کیوں ہے؟ کہے گا تم فرشتے ہو، تمہارا ادب کر رہا ہوں۔ کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میرے جیسے 80,000 آپ کے نوکر۔ اور وہ جب آگے جائے گا تو پورے لائن بنا کے کھڑے ہوں اور کہیں گے اما آن علی سیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا